بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ بڑے تحفوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تھوڑا سا وقت، محبت اور ایک چھوٹی سی دعوت بھی ان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ لے آتی ہے۔ آج کا دن میری بیٹیوں کے نام۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ اللہ کے فضل سے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، آج جو ہے نا، پہلے تو میں بتاؤں کہ آپ کو میری نا 1-2 دن سے طبیعت نہیں تھی ٹھیک ہے ابھی، تو اس لیے میں ولاگ جو ہے نا وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ تو آغاز میں نے صبح سے ہی کیا ہے۔ صبح کی جو روٹین ہے، پہلے تو میں نے اپنے میاں کے کپڑوں کو وہ مایا لگا دی تھی، اس کے بعد برتن دھونے والے پڑے ہوئے تھے وہ دھوئے تھے، پھر کمروں کی یہ جو ہے نا بیڈ شیٹس صحیح وغیرہ کی ہیلپر کے آنے سے پہلے سب کچھ سمیٹا۔ اور چیا سیڈس میری نا وہ میں بھگو دیتی ہوں اور صبح میں پیتی ہوں، تو کبھی پی لیتی ہوں کبھی نہیں بھی یاد رہتا ہے ابھی۔ تو سب سے پہلے تو پھر میں اپنا نا یہ ناشتہ کر لوں گی۔ یہ میں نے سویاں بنائی ہوئی تھی تڑکے والی، کچھ زیادہ ہی یہ نا مکس ہو گئی تھی، آگے اچھی بلی بن جاتی ہیں۔ تو بس طبیعت بھی نہیں تھی نا ٹھیک ہے ابھی، تو دل بھی نہیں تھا رہا کچھ خاص کرنے کو، تو بس ایسے ہی بنا لی تھی میں نے نا۔ تو جب طبیعت اللہ کا شکر ہے بہتر ہوئی تو پھر میں نے اپنی بچیوں کے لیے نا بریانی بنائی اور اپنے میاں کے لیے بیف پلاؤ بنایا، تو کافی انجوائے کیا۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے چنے جو ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں نا پہلے نا بوائل کر کے نا تو 2-3 پیکٹ بنا کے نا انہیں فریز کر دیتی ہوں۔ اگر سالن بنانا ہو سالن بنا لیں، اگر جو ہے وہ چاٹ بنانی ہو تو چاٹ بنا لیں۔ تو سب سے پہلے جی میں نے شروع کر دی تھی چکن بریانی کی تیاری، اور اس کے بعد پھر میں نے نا یہ بیف پلاؤ بنایا تھا۔ اچھا، چنے یہاں پہ گل چکے تھے اور وہ میں نے نا اسٹرین کر لیے تھے اور پھر شاپرس میں ڈال کے میں نے انہیں فریز کر دیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ پیاز جو ہے نا وہ براؤن ہو چکے تھے، اس میں میں نے اب لہسن اور ادرک کا پیسٹ جو ہے نا وہ ایڈ کیا۔ یہاں پہ میں نا بریانی کی تیاری کر رہی ہوں، بریانی کا مسالہ بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے نا جو ہے وہ چکن ایڈ کر لیا تھا۔ چکن میں نے صبح ہی نکالا تھا، ابھی تھوڑا سا وہ فریز تھا، تو میں نے کہا خیر کوئی نہیں، یہ کھل جائے گا، ساتھ ساتھ اس کو ہیٹ ملتی جائے گی تو یہ کھلتا جائے گا۔ تو ساتھ ہی میں نے پھر اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیے تھے۔ بہت ہی مزے کی بریانی بنی تھی اور میری بچیوں کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ ہم جو ہے نا مہمان آنے پر، مہمان بھی اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں، لیکن ہمیں گھر میں بھی نا اپنے بچوں کو، اپنے میاں کو کسی دن نا اسپیشل فیل کروانا چاہیے، ان کی دعوت گھر میں بھی کرنی چاہیے۔ باہر سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں بندہ کر لے اور کھا لے، اور ہوتا بھی ہیلدی ہے۔ اچھا جی، اب میں نے بیسک سے مسالے جو تھے وہ میں نے ڈال لیے تھے۔ یہاں پہ میں نے نا بریانی مسالہ دہی میں ہی مکس کر کے نا وہ میں نے شامل کر دیا تھا۔ پھر میں نے اسے سلو آنچ میں پکنا چھوڑ دیا تھا چکن کو، تاکہ ایک تو یہ میں نے دہی ایڈ کر دیا تھا نا، اسے ایک بوائل آیا تھا نا، پھر میں نے سلو آنچ پہ اسے ڈھک کے پکا لیا تاکہ چکن جو ہے نا وہ گل جائے اور ایک نا اچھی سی گریوی ریڈی ہو جائے۔ یہاں پہ یہ جو ہے وہ چکن تیار ہو چکا تھا، چاول میں نے بوائل کر لیے تھے۔ چاول تو سبھی کو بوائل کرنے آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اوپر آئل تھا نا، یہ جو قورمہ تیار کیا تھا بریانی کے لیے، تو وہ اوپر سے آئل جو ہے نا وہ میں نے نیچے دیگچے میں ڈال دیا تھا باٹم میں، تو اسے میں نے پھیلا کے پہلے چاولوں کی لیئر لگا دی تھی، اس کے بعد پھر جو ہے نا پھر میں نے وہ چکن کی لیئر لگا دی جو سالن بنایا تھا بریانی کے لیے قورمہ، اس کے اوپر پھر چاول اور یہ زردہ کلر۔ تو یہاں پہ دم ہو چکا تھا، مزیدار سی ہماری جو ہے نا بریانی تیار ہو چکی تھی اور میری بچیوں کو بہت پسند آئی تھی، تو واقعی بہت مزے کی بنی تھی نا۔ تو اس کے بعد پھر یہ میں نے بچوں کو دے دی بریانی، سب نے مل کے کھائی، اور اس کے بعد پھر میں نے تیاری کرنی تھی اس کی بیف پلاؤ کی نا۔ تو وہ میرے ہسبینڈ کی فرمائش تھی، تو میں نے ان کے لیے بنانا تھا، تو میں نے نا جو ہے وہ نکال کے رکھ دیا ہوا تھا، وہ بھی رات کا ہی میں نے نکال کے رکھ دیا ہوا تھا۔ اور اب میں نے نا وہ پریشر کوکر میں نا اسے ڈال کے نا، تو لہسن جو ہے نا وہ میرے پاس دیسی پڑا ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہمسایوں نے ہمیں بھیجا تھا، تو وہی میں نا پوٹلی سی بنا لوں گی، تو اس کے اندر اسے لہسن کو باندھ کے نا تو وہ میں پھر نا اس میں بیف میں نا ایڈ کر دوں گی، تو وہ اس کا نا اس کو ویٹ لگوا لوں گی، تو یہی ہوگا کہ اس کا یہ جو ہے نا اس کا پیسٹ جو ہوگا نا لہسن جب پک جائے گا تو وہ پھر میں نا اس کو نا سکویز کر لوں گی اور باقی یہ جو چھلکے وغیرہ ہوں گے ان کو ریموو کر دوں گی۔
تو اس طرح اگر آپ چاہیں تو آپ پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لہسن بھی، ادرک بھی۔ یہاں پہ جو کھڑے مسالے ہیں نا وہ میں نے پہلے ایڈ کیے ہیں، پھر یہ پوٹلی جو بنائی ہے، اس کے بعد نمک اور تھوڑی سی لال مرچ اور یہ ثابت کالی مرچ ڈال کے نا پھر میں نے اسے ویٹ لگوا لیا تھا۔ اور پھر میں نے نا اس کے بعد نا جب یہ ٹھنڈا ہو گیا تھا نا، میں نے جو ہڈیاں تھیں نا وہ ساری علیحدہ کر دی تھی، صرف جو ہے نا بیف وہ میں نے رکھ لیا تھا۔ یہاں پہ پیاز براؤن کیے تھے، پیاز براؤن کرنے کے بعد ٹماٹر اور لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا تھا، اس کے بعد پھر یہ بیف ایڈ کر کے میں نے تھوڑی سی اس کی بنائی کی تھی، اور پھر اس میں میں نے صرف نا نمک اور کالی مرچ ایڈ کی ہے۔ بالکل سمپل میں نے بنایا ہے نا، کوئی مسالہ وغیرہ ایڈ نہیں کیا۔ پھر اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا، پانی کو بوائل آیا تو چاول میں نے ڈال دیے تھے۔ ایک تو باہر بیل ہو رہی ہے، خیر۔ تو اس کے بعد پھر میں نے نا یہ بوائل آنے پر نا پھر میں نے چاول ایڈ کر دیے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا یہ بیف پلاؤ بنا تھا، اور سب نے انجوائے کیا، میں نے خود بھی انجوائے کیا، بہت مزہ آیا تھا۔ اور جو بیف پلاؤ جو سا ہوتا ہے نا وہ آپ گرم گرم کھائیں نا، اس کا اپنا ہی الگ ٹیسٹ ہے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا پھر اس طرح مزہ نہیں آتا ہے ابھی۔ اچھا جی، بچوں کو چکن بریانی اور میرے میاں کو یہ بیف پلاؤ بہت پسند آیا۔ ان کی خوشی اور مسکراہٹ دے کر ساری محنت وصول ہو گئی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بچے خوش ہیں۔ کھانے کے بعد ہم نے مل کر ہی کو آئس کریم کا لطف اٹھایا، اور یوں یہ چھوٹی سی دعوت ایک خوبصورت یادگار بن گئی۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اسپیشل فیل کروائیں، تو اس کے لیے کوئی خاص موقع کا انتظار مت کریں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ اگر ولاگ پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسے اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اچھا، کھاتے ہوئے میں یہ کلپ نہیں لے سکتی آئس کریم، کیونکہ میلٹ ہو رہی تھی اور بچوں کو یہ تھا کہ جلدی جلدی ہم نے کھانی ہے، تو بس میں نے اتنا ہی کلپ شوٹ کیا تھا۔ مجھے جانا تھا اپنی کزن کی طرف، اور ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں۔ مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔